اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ مائی کوشچن از ریگارڈنگ دی کانسیپٹ آف برتھ بیسڈ سپیریورٹی ان اسلام، کہ کیا اسلام میں برتھ بیسڈ یعنی پیدائشی سپیریورٹی، پیدائشی تفوق ہے ذات پات اور جو برادری کا نظام ہے بہت سے مسلمانوں میں، مسلم علاقوں میں. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیر از اے موومنٹ آف سم مسلمس کالڈ پسماندہ موومنٹ، ٹھیک ہے، which highlights issues in اسلام حنفی فقہ ان پرٹیکولر، کہ ایک موومنٹ، ایک تحریک چل رہی ہے پسماندہ مسلمانوں کی، تو حنفی فقہ میں جو ایشوز ہیں وہ اس کو ہائی لائٹ کرتی ہے یہ تحریک، اور حنفی فقہ میں جو پرابلمز ہیں وہ اس کو سامنے لے کر آتے ہیں کہ حنفی فقہ میں ذات اور برادری کی بنیاد پر ڈسکریمنیشن کیا گیا ہے. وہ ساتھ میں یہ حدیث بھی ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دس میٹر یعنی کیلیفٹ will remain with the Quraysh even if only 2 of them were still existing، کہ یہ معاملہ یعنی خلافت صرف قریش میں رہے گی اگرچہ صرف 2 ہی لوگ قریش کے زندہ کیوں نہ رہیں. آگے وہ لکھتے ہیں کہ ایک اور حدیث کا انہوں نے حوالہ دیا ہے، میں مختصر ان کا سوال نقل کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو. آگے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک فقہی کتاب رد المختار کا انہوں نے حوالہ دیا ہے فتاوی شامی. وہ یہ کہتے ہیں کہ an عجمی non Arab cannot be a match for a woman of Arab descent، تو اگر عجمی مرد ہے اور عرب عورت ہے تو دونوں ایک دوسرے کا میچ نہیں ہے، کفو نہیں ہے. اور لمبی عبارت ہے، میں اس کو اسکپ کر رہا ہوں چونکہ مقصد سوال نہیں ہے بلکہ جواب ہے. آگے انہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب کا حوالہ بھی دیا ہے کہ جس میں اس طرح کی بات لکھی ہوئی ہے. وہ یہ کہتے ہیں آگے تبصرہ کرتے ہوئے کہ all these things are causing me serious doubts about Islam and Hanafi fiqh، کہ مجھے بہت سیریس کنفیوژن اسلام اور حنفی فقہ کے تعلق سے ہو رہا ہے، اسی طریقے سے ان لوگوں کے تعلق سے، ان علماء کے تعلق سے جن کو میں فالو کرتا آ رہا ہوں. یہاں تک کہ انہوں نے ایک پروگرام کا لنک بھی مجھے بھیجا ہے، یہ جے پور ڈائلاگ کسی ایک پروگرام ہے جو ایک اسلام و فوب راجستھان کا ایک IAS آفیسر ہے، اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے. ایک زمانہ تھا جب طارق فتح کے خلاف ہم نے محاذ سنبھالا ہوا تھا، تو اس زمانے میں یہ شخص طارق فتح کی حمایت میں ٹویٹر کے اوپر کافی بولا کرتا تھا، اور اس وقت اس کے کچھ اعتراضات کا جواب میں نے دیا تھا. تو یہ جو ہے اس نے باقاعدہ اس موضوع پر کہ اسلام میں ذات پات کے موضوع پر اس نے ایک پروگرام کیا ہے 1 گھنٹے کا، وہ لنک میرے پاس آیا ہوا ہے. یعنی حیرت کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کا پورا سسٹم ہی یہ ہے ڈسکریمنیشن کے اوپر ہو، برہمن اور شودر اور دلت وغیرہ وغیرہ، وہ پروگرام کر رہے ہیں اسلام میں ذات پات کے نظام پر، اور ماڈل بنا رہے ہیں مسلمانوں کے جاہل طبقے کو کہ جو اس نظام کو ترویج دینے میں آگے آگے شامل ہے. تو یہ اس کو کہتے ہیں ہم اپولوجیٹک بیہیویئر، کہ آپ کے یہاں گھر میں اصل یہ پرابلم ہے. اور میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ بر صغیر میں، انڈیا پاکستان میں جو ذات پات کا نظام اور جو پرابلم آئی ہے یہ دراصل ہندوؤں سے آئی ہے. یعنی ہم لوگ چونکہ ہندوؤں کے ساتھ ایک عرصے سے 1100-1200 سال سے ساتھ میں رہتے آ رہے ہیں، تو کچھ اچھی باتیں انہوں نے ہم سے سیکھی اور کچھ ہم نے ان سے سیکھی. ان کی بھی ایسے نہیں ہے کہ کوئی اچھی بات نہیں ہوگی. یعنی جب معاشرے ایک ساتھ پروان چڑھتے ہیں تو اس طرح کی چیزوں کا ایکسچینج ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہم نے ان سے جو بری باتوں میں سے چند بری باتیں سیکھی ہیں، ان میں یہ ذات پات والا سسٹم ہے. یہ سسٹم ہمارے یہاں آیا ادھر سے ہے، لہٰذا آپ یہ کوشچن کرنا کہ یہ مسلمانوں کے یہاں ہے اور یہ مذہبی مسئلہ ہے، یہ غلط ہے. اب آ جائیں آپ فقہ کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے. دیکھیے فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ کہاں ملتا ہے، سب سے پہلے اس کو کلیئر کر لینا چاہیے. اچھا، یہ جو پسماندہ برادری کا جو موومنٹ ہے یہ بھی عجیب و غریب لوگ ہیں. مجھے آج تک اس لیے سمجھ میں نہیں آیا کہ ان لوگوں کا مسئلہ معاشرتی ہے، یعنی ایک سوشل مسئلہ ہے، لیکن اس کو وہ مذہبی مسئلہ بنا کر چلتے ہیں. اور سارے کے سارے وہ لوگ ہیں کہ جن کو مذہب کی الف نہیں پتا ہے، ان کو نہ با پتا یا تو بھول جائیے. تو یہ ایک معاشرتی مسئلہ ہے اور اس کو سوشل مسئلے کو سوشل انداز میں سلجھانا چاہیے. رہی بات کہ فقہ میں یہ مسئلہ جو لکھا ہوا ہے کہ مثلاً عجمی کوئی شخص ہے تو اس کے لیے، اور عرب کوئی لیڈی ہے تو دونوں ایک دوسرے کے کفو نہیں ہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے کمپیٹیبل نہیں ہے، میچ نہیں ہے، پرفیکٹ میچ. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مسئلہ کتاب النکاح میں، یعنی جو نکاح کے جہاں مسائل آتے ہیں وہاں لکھا ہوا ہے، اور یہ مسئلہ کفو کا مسئلہ ہے. کفو ایک سوشل ایشو ہے، یہ کوئی ریلیجس ایشو نہیں ہے بلکہ ایک سوشل ایشو ہے. کہ کفو سے مراد صرف ذات پات اور برادری نہیں ہے، بلکہ وہیں جو فقہ کی کتابیں اسی میں ساتھ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ مثلاً اگر کوئی لڑکی عطر فروخت کرنے والے کی بیٹی ہو اور لڑکا مثلاً لوہار ہو،
یعنی اس کا کام بھٹی کے اوپر بیٹھ کر لوہے کو مارنا ہو، لوہے کو گرم کرنا ہو، یا اس طرح کا کوئی دوسرا کام ہو مثلا کہ جہاں مرد جب گھر پہ آتا ہو تو اس کے کپڑے گندے اور اس کے جسم سے بدبو آ رہی ہو، اور لڑکی پوری زندگی عطر فروش کے یہاں پیدا ہوئی پلی بڑھی، تو اس کا جو ماحول ہے وہ دوسرا ہے، تو دونوں ایک دوسرے کے کفو نہیں ہے۔ تو اب عطر بیچنے یا لوہا بیچنے کا ذات پات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں، یعنی نکاح ہیلتھی اس وقت رہے گا جب دونوں مرد اور عورت ہی نہیں بلکہ دونوں خاندان کی ذہنی ہم آہنگی ایک دوسرے سے ہوگی۔ اب یہ چیز ذات پات میں منحصر نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق بہت ساری چیزوں سے ہے۔ اس کا تعلق پیسے سے بھی ہو سکتا ہے، لائف اسٹائل سے بھی ہو سکتا ہے۔ آپ مغربی ممالک میں چلے جائیں جہاں مسلمان ہیں، مسلمان صرف انڈیا پاکستان میں تو نہیں ہے، مغربی ممالک میں وہی مسلمان جو انڈیا پاکستان سے آئے ہیں، ان ممالک میں جہاں ہم رہتے ہیں، میں جہاں رہتا ہوں، یہاں پر ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے جو انڈیا سے ہے، پاکستان سے ہے، بنگلہ دیش سے ہے، اور دنیا کے دیگر مختلف ممالک سے ہے۔ یہاں شادی میں ذات پات کو نہیں دیکھا جاتا، یہاں دیکھا جاتا ہے تعلیم کو، چونکہ یہاں پر ذات پات کمپیٹیبلٹی کا ایشو ہی نہیں رہا۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ یہاں کے جو مسلمان ہیں وہ اس وقت غیر مسلم، یعنی جو عیسائی ہیں یا جو گورے ہیں، ان کے ساتھ ان کا رہنا سہنا ہے، اور ان کی بہت ساری دوسری بری عادتیں شاید ہم نے قبول کر لی ہوں، لیکن یہ والی بری عادت ذات پات کی ان کے یہاں نہیں ہے۔ اس لیے مسلمان ان چیزوں سے نکل گئے، چونکہ اسلام میں تو یہ پہلے تھی ہی نہیں، معاشرے کی وجہ سے آئی تھی، تو اس چیزوں سے نکل گئے۔ اب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکی اگر اچھی تعلیم یافتہ ہے تو لڑکا بھی تعلیم یافتہ ہونا چاہیے، لڑکی اگر ایک کھاتے پیتے گھرانے سے آئی ہے تو لڑکا بھی کھاتے پیتے گھرانے سے ہونا چاہیے، اس کی اچھی جاب ہونی چاہیے تاکہ کمپیٹیبلٹی رہے۔ تو یہ ایشو اسلام کا نہیں ہے، بلکہ یہ کمپیٹیبلٹی کا ایشو ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے پرفیکٹ میچ ہوں تاکہ یہ نکاح ہیلتھی رہے اور یہاں طلاق کی نوبت نہ آئے۔ چونکہ بر صغیر میں اور اس زمانے میں ذات پات ہندوؤں کی وجہ سے مسلمانوں میں آ گئی، اور اس چیز کو اہم سمجھا جاتا تھا، فخر کی بات سمجھا جاتا تھا، آج بھی کچھ علاقوں کے اندر سمجھا جاتا ہے۔ تو اگر یہ بات ہے تو اسلام یہ نہیں کہے گا کہ نہیں، ذات پات کو بنیاد بنا کر ہی تم ایک دوسرے کی کمپیٹیبلٹی پیدا کرو۔ اس نے کفو کی بات کی ہے۔ اب کفو معاشرہ جس چیز کو کفو بنا لے وہی کفو ہے، تو یہ مسئلہ معاشرے کا ہے نہ کہ اسلام کا۔ ٹھیک ہے، تو پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ اب آپ کی بات کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حدیث آپ نے ذکر کی ہے دراصل اوریجنلی جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ الائمۃ من قریش، کہ امام جو ہوں گے وہ قریش میں سے ہوں گے۔ اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ اس حدیث کے دو معنی ہیں۔ پہلے معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اطلاع دی ہے کہ آپ کے بعد جو ائمہ یعنی خلفاء ہوں گے وہ قریش میں سے ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ خلفائے راشدین چاروں کے چاروں قریش میں سے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان اور علی رضی اللہ عنہم چاروں کے چاروں قریش میں سے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع کے مطابق گویا کہ آپ نے جس طرح بہت سی قیامت کی علامتوں کو ذکر کیا، آگے آنے والے واقعات کو ذکر کیا، ان میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ قریش میں سے آنے والے ائمہ ہوں گے۔ پہلے معنی تو یہ ہے، اور بڑی تعداد میں محدثین نے یہی معنی لیے ہیں۔ دوسرے معنی اس حدیث کے جو ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے لیے ہیں وہ یہ کہ چونکہ لیڈرشپ کی کوالٹی اس زمانے میں جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث ارشاد فرما رہے ہیں، تو پورے جزیرۃ العرب میں جتنے قبائل ہیں ان میں جو لیڈرشپ کی کوالٹی ہے سب سے زیادہ وہ قریش میں تھی۔ اور صرف اسلام آنے کے بعد نہیں بلکہ اسلام سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی قریش میں لیڈرشپ کی کوالٹی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سٹینڈرڈ طے کر دیا کہ اگر کسی کو خلیفہ بننا ہے تو اس کے اندر وہ کوالٹی ہونی چاہیے جو قریش میں تھی، یعنی اس میں لیڈرشپ کی کوالٹیز ہوں، تب وہ خلیفہ اس کو خلیفہ یا خلافت کا مستحق سمجھا جانا چاہیے۔ تو ایک سٹینڈرڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اس حدیث سے یہ سمجھنا کہ نہیں اس سے ذات پات کا نظام پروموٹ کیا گیا ہے، اور اس سے یہ نکالا گیا ہے کہ اداروں کے ذمہ دار بھی قریشی ہوں گے، یعنی سید اور شیوخ ہوں گے، اور اسی طریقے سے جماعتوں کے ذمہ دار بھی سید اور شیوخ ہوں گے، یہ اس سے نتیجہ نکالنا یہ غلط ہے۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ میں کسی خاص خاندان یا برادری کے تعلق سے بات نہیں کر رہا ہوں، یعنی جو اسلام نے ایک کفو کا مسئلہ رکھا اور کفو کو بنیاد بنا کر ذات پات کو کچھ لوگوں نے کفو میں شامل کر لیا، اس کی ایک بہت وجہ، اور یہ بھی سوشل مسئلہ ہے، یہ کوئی مذہبی مسئلہ نہیں ہے، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ بہت سی عادتیں خاندان سے اوپر سے نسل در نسل منتقل ہوتی بھی چلی آتی ہیں۔ تو اگر عورت کسی ایسے خاندان کی ہے کہ جس کو معاشرے میں اچھا سمجھا جاتا ہے، یعنی اچھا کس بنیاد پر؟ پیسے اور تعلیم کی بنیاد پر، تو ان کے یہاں کچھ عادات رہن سہن کا انداز مختلف ہوگا۔ دوسری طرف جو ایسے لوگ ہیں کہ جو
کوئی لڑکا ایسا ہے جو ایسے گھرانے سے آتا ہے کہ جہاں پیسے کی کمی رہی، تعلیم کی کمی رہی، غربت رہی، تو ان کے ہاں جو رہن سہن اور عادات ہوں گی وہ دوسرے انداز کی ہوں گی. تو لڑکی کا اپنے ماحول سے ہٹ کر دوسرے ماحول میں ایڈجسٹ کرنا یہ مشکل ہو جاتا ہے. اس مسئلے کا صرف اتنا ہی مطلب ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا مطلب نہیں ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو سو کالڈ پسماندہ، یعنی یہ لوگ اپنے آپ کو پسماندہ برادری بھی کہتے ہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ جو سو کالڈ پسماندہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں ان کو خدا نخواستہ فقہ حنفی میں یا اسلام میں سیکنڈ درجے کا سٹیزن کہا گیا ہو، اور جو شیوخ اور سادات ہیں ان کو فرسٹ ڈگری یا فرسٹ لیول کا سٹیزن کہا گیا ہو. ایسا نہیں ہے. اور ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں، مثلا لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی یہ کیا بات ہے کہ صرف صدیقی ہی ہیں، فاروقی ہیں، علوی ہیں، عثمانی ہیں اور جناب سادات ہیں، اور باقی صحابہ کی اولاد کیا انڈیا پاکستان میں نہیں آئی؟ تو یہ اس کا میں آپ کو جواب دوں یہ ہے کہ جب انڈیا میں بر صغیر میں اسلامی حکومت تھی اور مغل بادشاہ تھے یا اس کے دوسرے خاندانوں کی بادشاہت تھی، تو ایک بڑی تعداد میں مسلمانوں کا مائگریشن انڈیا میں ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ترقی یافتہ ملک تھا. ظاہر ہے کہ جب مسلمانوں کی حکومت ہوگی تو ترقی یافتہ ہی ہوگی. تو ترقی یافتہ ملک تھا تو سندھ سے، اور سندھ بھی تو بلکہ انڈیا میں تھا، سندھ سے اوپر جو تاجکستان، ازبکستان، بخارا، یہاں پر پہلے ہجرت ہوئی تھی عراق سے. عراق سے ہجرت کر کے یہ لوگ خراسان آئے، مسلمان خراسان سے آگے گئے تاجکستان، ازبکستان، بخارا، سمرقند، وہاں سے پھر ہجرت کر کے سندھ آئے، سندھ سے پورے انڈیا کے اندر پھیلے ہیں. اب ہوتا یہ تھا کہ اس زمانے میں جب اس طرح کے خاندان کے لوگ آتے تھے جو اپنے آپ کو یہ کہتے تھے بھائی ہم حضرت ابوبکر کی اولاد ہیں یا ہم سادات میں سے ہیں، تو اس وقت کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے جو نہ سادات تھے، نہ اس وقت کے بادشاہ صدیقی تھے، نہ عثمانی تھے، یہ سارے بادشاہ خود عجمی تھے، تو وہ لوگ ان کی عزت اور احترام میں ان کے نام بڑی بڑی پراپرٹیاں لکھ دیا کرتے تھے، پورے پورے گاؤں ان کے نام ہو جایا کرتے تھے. اب پراپرٹی کا اس خاندان میں باقی رہنے کا صرف ایک طریقہ تھا، وہ یہ تھا کہ جو بھی اگلی نسل ہو یا جو بھی ان کے ہاں اولاد ہو اس کا نام شجرے میں چڑھے، وہ شجرہ جو بھی گورنمنٹ آفس ہے اس میں محفوظ رہے، تاکہ باپ کے گزرنے کے بعد پراپرٹی آٹومیٹکلی اولاد کی طرف منتقل ہو جائے. اس طریقے سے ان لوگوں کے شجرے محفوظ رہے. اب اگر اچھا انصاری جو حضرات ہیں، یعنی ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی اولاد، یا اسی طریقے سے تمیم داری رضی اللہ عنہ کی اولاد، ان کے بھی کچھ خاندان انڈیا میں ہیں. تو یہ لوگ آئے تو چونکہ ابو ایوب انصاری کا ایک مقام سب جانتے ہیں کہ میزبان رسول ہیں، تمیم داری رضی اللہ عنہ کا مقام سب جانتے ہیں، تو ان کی اولاد کو بھی بڑی بڑی پراپرٹیز دی گئیں، اور جس کی بنیاد پر یہ خاندان باقی رہے، چونکہ شجرے باقی رہے. پھر ہوا یہ کہ جو دوسرے تھے، یعنی جو ان مشہور صحابہ کی اولاد نہیں تھے، وہ بھی آئے، ان کے نام یا تو پراپرٹیز نہیں کی گئی مغل بادشاہ یا مسلمان بادشاہوں کی طرف سے، یا کی گئی ہوں گی تو اتنی بڑی تعداد میں نہیں کی گئی. تو یہی وجہ تھی کہ ان کے خاندانوں میں شجرے باقی نہیں رہے. لیکن مائگریشن دونوں طرح کے لوگوں کا ہوا ہے. اب آج کوئی یہ کہے کہ نہیں بھائی سارے، ایسی بھی کیا بات ہے کہ صدیقی، عثمانی اور فاروقی اور سادات سارے انڈیا میں بستے ہیں کیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے شجرے محفوظ رہ گئے اور دوسروں کے شجرے اس بنیاد پر، اس مادی وجہ سے محفوظ نہیں رہے. تو صرف اتنا ہی مسئلہ ہے، یہ ایک سوشل ایشو ہے، یہ کوئی ریلیجس ایشو نہیں ہے.